کیا آپ یقین کریں گے کہ ہزاروں سال پہلے چین کے سائنسدانوں نے محض بانس، پانی اور آسمان کا مشاہدہ کر کے سورج اور چاند گرہن کی پیش گوئیاں کرنا شروع کر دی تھیں؟ نہ ٹیلیسکوپ تھا، نہ کمپیوٹر، نہ جدید ریاضیاتی ماڈل، مگر پھر بھی ان کی پیش گوئیاں اتنی درست تھیں کہ آج کے ماہرین فلکیات بھی حیران ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بانس کی لکڑی کا فلکیات سے کیا تعلق تھا؟ اور یہ قدیم چینی ماہرین آخر کس ذہانت سے کام لے رہے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک سائنسی اور تاریخی سفر پر، جہاں آپ جانیں گے کہ مشرقی چین کے جنگلات، بانس کی سرسراہٹ اور آسمان کے ستارے کیسے آپس میں جڑے تھے۔ چینی فلکیات دنیا کی قدیم ترین سائنسی روایات میں سے ایک ہے۔ اس کا آغاز 4000 سال پہلے یعنی 2000 قبل از مسیح سے بھی پہلے ہوا۔ چین کے بادشاہ آسمان کو تقدیر کا آئینہ سمجھتے تھے۔ وہ مانتے تھے کہ اگر فلک پر کچھ غیر معمولی ہوتا، جیسے سورج گرہن یا چاند گرہن، تو زمین پر بادشاہ کی حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے چین میں فلکیاتی رصد گاہیں یعنی آبزرویٹریز بنائی گئیں۔ حکمرانوں نے ماہرین فلکیات کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ آسمان کی حرکات پر نظر رکھیں اور گرہن کی بروقت اطلاع دیں۔ اب آتے ہیں اصل راز کی طرف، بانس کی لکڑی۔ بانس، جو ہمیں ایک سادہ پودا لگتا ہے، قدیم چین میں سائنس کا آلہ سمجھا جاتا تھا۔ بانس کی لکڑیاں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی تھیں۔ آواز کا ذریعہ، وقت ناپنے کے لیے، ماحولیاتی دباؤ اور درجہ حرارت کو جانچنے کے لیے، چاند اور سورج کی روشنی کا زاویہ ماپنے کے لیے۔ یہ بانس جب سورج کی مخصوص زاویائی روشنی پر رکھا جاتا تو اس کے سائے کی لمبائی اور سمت سے دن، مہینے اور حتیٰ کہ گرہن کا وقت اندازاً لگایا جا سکتا تھا۔ بانس سے بنائے گئے ابتدائی سایہ ماپنے والے آلات فلکیاتی پیمائش کی بنیادی آلات تھے۔ چینی ماہرین نے گرہن کے پیچھے ریاضیاتی اصول دریافت کیے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ہر 18 سال، 11 دن اور 8 گھنٹوں کے بعد سورج اور چاند گرہن دہرائے جاتے ہیں، جسے آج ہم ساروس سائیکل کہتے ہیں۔ یہ دریافت چینی ماہرین نے بانس اور سایوں کے ذریعے کی تھی، بہت پہلے اس سے کہ یونانی یا اسلامی دنیا میں اس سائیکل سے واقف ہوتی۔ انہوں نے آسمان میں ستاروں، چاند کی منازل اور سورج کی حرکات کا مخصوص ریکارڈ مرتب کیا، اور یہ سب کچھ ہاتھ سے لکھے ہوئے بانس کی تختیوں پر محفوظ کیا گیا۔ شینزو وہ تھا جس نے گرہن کے وقت کو ریکارڈ کرنے کا پہلا نظام بنایا۔ زونگ ہینگ رومن دور میں زندہ ایک عظیم چینی سائنسدان جس نے اسکوپ بنایا اور فلکیاتی کیلنڈر درست کیا۔ یہ شان تان سلطنت کے دور کا راہب تھا جس نے چینی فلکیات کو اسلامی سائنس سے جوڑا۔ یہ تمام ماہرین بانس، پانی کا بہاؤ، چاند کی منازل اور ستاروں کی حرکات کو ملا کر ایک ایسا نظام بناتے تھے جو حیرت انگیز حد تک درست ہوتا۔ چینی کیلنڈر بھی قمری تھا۔ وہ ہر مہینہ نئے چاند سے شروع ہوتا تھا۔ سال میں 12 یا کبھی کبھار 13 مہینے ہوتے تھے۔ چینی کیلنڈر فلکیات، حسابات پر مبنی تھا اور یہ گرہن کی پیش گوئی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر گرہن کی پیش گوئی کیلنڈر کے مخصوص اقسام پر درج ہوتی تھی اور اسی لیے چینی دربار خاص فلکیاتی ماہرین رکھتا تھا۔ آج جہاں ہم کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ہارڈ ویئر استعمال کرتے ہیں، قدیم چین میں معلومات بانس کی تختیوں پر محفوظ کی جاتی تھیں۔ ہر تختی پر مخصوص وقت کا آسمانی مشاہدہ درج ہوتا۔ کئی تختیاں مل کر ایک سائنسی لائبریری بن جاتی تھیں۔ یہی بانس کی تختیاں بعد میں چینی فلکیاتی روایات کا سرمایہ بنی، جن پر آئندہ نسلوں نے تحقیق کی۔ ان کا چاند کی گردش کا حساب موجودہ ناسا کے ماڈل سے صرف چند سیکنڈز کا فرق رکھتا ہے۔ یہ چینی فلکیات کی عظمت اور بانس جیسے سادہ آلے کی سائنسی قوت کا ثبوت ہے۔ چینی فلکیات نے نہ صرف مشرق میں بلکہ اسلامی دنیا، بھارت اور کوریا پر بھی اثر ڈالا۔
اسلامی ماہرین فلکیات نے چینی کیلنڈر سے اصول لیے، بھارت میں پنڈتوں نے بانس کے ذریعے سایہ ماپنے کے آلات بنائے، کوریا اور جاپان نے چینی فلکیاتی ماڈلز کو اپنے کیلنڈر میں شامل کیا۔ آج جب ہم اسپیس ٹیلیسکوپس، مصنوعی ذہانت اور چاند پر بیس بنانے کی بات کرتے ہیں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ انسان نے سائنسی سفر کا آغاز درختوں، زمینوں اور آسمان کے ساتھ مشاہدے سے کیا تھا، اور ان سادہ وسائل میں بانس کی لکڑی بھی شامل ہے، جو قدیم چین کے سائنسدانوں کے ہاتھوں میں ایک جادوئی آلہ بن گئی تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور نیچے کامنٹس میں لکھیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس مشرقی سائنسی موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مشرق صرف تہذیب نہیں بلکہ سائنس کا پہلا مدرسہ بھی ہے۔